الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المعصومین و خاتم المعصومین محمد زاہد نعمانی جلالی عوام و خواص اہل سنت سے مخاطب ہوں۔ آج 11 جولائی کو بندہ نچیز کا ایک بیان وائرل ہوا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے حوالے سے۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے حوالے سے پہلے بھی کئی چیزیں منظر عام پر آئیں ہمارے اور ان کے معاملات، مزید واللہ عالم کیا کچھ ہوتا ہے اس پر کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ایک خاص بات جس کا ازالہ اور اس پر مزید پالیسی اس کو میں واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کے بیان میں ایک بات بیان کی گئی کہ قبلہ امیر اہل سنت نے خود فون کر کے سید مشاہد کاظمی صاحب کو ان معاملات میں مزید بیان بازی سے منع کیا۔ یہ بیان جب وائرل ہوا تو مخلصین نے رابطے کیے اور اصل حقیقت حال کی خبر دی۔ تو اصل حقیقت حال کے مطابق جو حقیقت سامنے آئی وہ یہ ہے کہ قبلہ امیر اہل سنت نے مفتی مشاہد کاظمی صاحب کو ڈائریکٹ فون نہیں کیا۔ یہ بات خلاف واقعہ ہے اور میری ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ مجھ سے یہ بات خلاف واقعہ صادر ہوئی تو میں اس کا ازالہ کروں۔ اس لیے آج عوام و خواص اہل سنت سے مخاطب ہو کر اس بات کا ازالہ کر رہا ہوں۔ دیگر یہ کہ مفتی مشاہد کاظمی صاحب ایک صحیح العقیدہ سید ہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ تلخ باتیں ہو گئیں جذبات میں آ کر، تو اس لحاظ سے بھی ہم مفتی مشاہد کاظمی صاحب سے بھی معذرت خواہ ہیں کہ معاملات میں بس اس طرح کی باتیں سامنے آئیں۔ وہ حضرات حسن نیت سے لے کر چلے تھے، سارا نظام دعوت اسلامی سنیت کی خدمت کرنے والی ایک بڑی عظیم الشان تنظیم ہے۔ قبلہ امیر اہل سنت نے جس حکمت و تدبیر کے ساتھ سنیت کی خدمت کی اور سنیت کو اتنی بڑی بہار عطا فرمائی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، لاکھوں کروڑوں دلوں کے اندر عشق رسول کو پیدا کرنا، یہ ایک بہت بڑی سنیت کی خدمت ہے۔ تو ہمارے ان محترم احباب نے جو دعوت اسلامی سے ہی منسلک تھے، مفتی مشاہد کاظمی صاحب اور مفتی ہاشم خان اتاری صاحب، انہوں نے تو اپنے حسن نیت کے ساتھ اور اصلاح کار کے ارادے سے، جو ان کا ایک زندگی کا مشن بھی ہے کہ اصلاح کی ہی کوشش کرنی ہے، تو اصلاح کار کی نیت سے ہی ہمیں بٹھایا تھا کہ آپ حضرات اندر بیٹھ کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اس سارے سینیریو میں ہم کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی حسن نیت پر ہمیں کوئی شک نہیں۔ مفتی ہاشم خان صاحب ہوں، اسی طرح مفتی مشاہد کاظمی صاحب ہوں یا دیگر جتنے بھی منتظمین تھے، واللہ عالم ہمارے سامنے یہ دو احباب تھے جنہوں نے بہت حسن انتظام سے وہاں انتظامات کیے، پھر بڑے اچھے طریقے سے پوری رات وہاں پر بٹھایا اور خود بھی بیچارے بہت زیادہ وقت دیتے رہے، لیکن افسوس کہ انہوں نے جس حسن انتظام سے معاملہ چلائے تھے وہ آگے چل نہ سکے۔ کاش کہ چل جاتے تو اتنے مسائل کھڑے نہ ہوتے۔ ہمارے دلوں میں آج بھی ان کا احترام باقی ہے۔ قبلہ امیر اہل سنت کا احترام تو ہمارے دل کے ہر گوشے میں موجود ہے۔ ہم نے اپنے بیان میں بھی اظہار کیا کہ ہم مکمل خاموشی کو پسند کرتے تھے کہ یہ امیر اہل سنت کی بھرپور خواہش ہے کہ ان معاملات میں خاموشی ہو جائے، اور یقین جانیں سب عوامل اہل سنت ہمیں ان کی خواہش کا بہت احترام ہے۔ کاش کہ یہ ساری باتیں منظر عام پر نہ لائی جاتی، لیکن جس وقت اتنا بڑا فساد برپا ہو تو احقاق حق وہ بھی ایک ضروری ہوتا ہے، تو احقاق حق کی نیت سے ہم بولنے پر مجبور ہوئے۔ قبلہ امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کے لحاظ سے آج ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب اس بحث کو جتنا بھی طول دینا چاہیں یہ ان کی مرضی ہے، ہم حقیقت انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن ہماری طرف سے بالکل کھلا اعلان ہے کہ دعوت اسلامی کے مخلصین نے جتنی کوشش کی تھی ان معاملات کو سدھارنے کی، ان کی کوشش پر اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کی حسن نیت پر انہیں ضرور اجر ملے گا، لیکن ہماری طرف سے برملا اعلان ہے کہ آئندہ کے لیے ہم کبھی بھی دعوت اسلامی یا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو
ان مسائل میں ڈسکس نہیں کریں گے۔ وہ جس حکمت و تدبیر کے ساتھ اپنی سنیت کی خدمت کو لے کر چل رہے ہیں اسی طرح چلتے رہیں، اور اللہ ان سے مزید دین کی خدمت کا کام لے، ان کے لیے یہی مناسب ہے۔ ہماری پالیسی یہی رہے گی انشاءاللہ کہ آئندہ کے لیے ہم کبھی بھی ان حضرات کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح کار کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔